بات آپ گمراہ نہیں ہوں گے۔ قال عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم غلب الوجہ، اللہ کے نبی کو تکلیف ہے، آپ یہ کیوں ان کو تکلیف دے رہے ہیں، ضرورت کیا ہے؟ وعندنا کتاب اللہ، کتاب اللہ ہمارے پاس موجود ہے، حسبنا کتاب اللہ، وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ باقی نبی جو فرما رہے ہیں یہ شفقتاً فرما رہے ہیں، باپ بیٹے پر شفقت کرتا ہے کہ بیٹے کی اور کوئی ضرورت ہو، اور کوئی ضرورت ہو، حالانکہ ضرورت ہوتی نہیں، تو یہ شفقتاً یہ حکم ہے اور ارشاداً ہے، ہمارے اوپر مہربانی کا معاملہ ہے، لیکن ہم تکلیف کیوں دیں جب ایک چیز کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ فاختلف، اس پر اختلاف رائے ہو گئی، تو میں نے عرض کیا کہ وہاں کوئی ناپاس ہونے کا بھی خطرہ ہو رہا تھا، یا کم از کم نیچے نمبر کسی کو مل رہے تھے، یہ اندیشہ تھا، تھوڑا شور بڑھ بھی گیا، ارادے سے نہیں لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی بعض اوقات اس طرح ہو جاتا ہے۔ فرمایا قوموا انی، اب قوموا جو نہیں کہیں گے کیا کہیں گے، مقصد یہ کہ مقصد تو ہو گیا، اب ضرورت بیٹھنے کی بھی نہیں، بھلے آپ چلے جائیں۔ ولا ينبغي عندي تنازع، کھینچا تانی آپ کیوں کر رہے ہیں، جب حسبنا کتاب اللہ عمر کہہ رہے ہیں تب سارے یہ کہو نا کہ حسبنا کتاب اللہ۔ فخرج ابن عباس یقول، اس میں بظاہر یہ لگتا ہے کہ وہ اسی مجلس، جس مجلس میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، عبداللہ بن عباس اس مجلس سے نکلے اور یہ کلمات کہتے ہوئے آ رہے تھے کہ بڑی ہلاکت مصیبت ہو گئی، کاش تحریر لکھوائی جاتی، لیکن یہ اس مجلس کا خروج نہیں ہے، اس مجلس میں تو ابن عباس 10 سال کے بچے ہیں، یہ بعد کی مجلس ہے، جب حدیث پڑھائی اور جب دارالحدیث سے نکلے تو یہ کلمات کہتے ہوئے آ رہے تھے، تو یہ بعد والی مجلس کا خروج مراد ہے، نبی کے تکلیف والی مجلس اور لکھوانے والی مجلس سے خروج مراد نہیں ہے۔ فخرج ابن عباس، شاگرد کہتا ہے کہ عبداللہ بن عباس حدیث پڑھانے کے بعد جب باہر نکلے فرماتے ہوئے آ رہے تھے کہ ان الرزیہ کل الرزیہ، یہ کامل ہلاکت بن گئی، ما حال ما مصدری، یعنی حیلولت بین رسول اللہ و کتابہ، اللہ کے نبی اور کتاب کے درمیان میں حائل بننا، یہ ایک بہت بڑی ہلاکت اور مصیبت بن گئی، اور یہ مصیبت نہیں ہونی چاہیے تھی۔ تو اس کا مقصد ہے کہ عبداللہ بن عباس صحابی رسول اور نبی کا چچا زاد بھائی، حبر الامت، مفسر قرآن، بڑی علمیت کے صاحب، دعاؤں کا حامل، اللہ کے نبی ان کو دعائیں ملیں تو ان کی بھی تو رائے یہ تھی نا، لیکن ہم یہ کہیں گے بالکل ٹھیک ہے، ہم نے پہلے عرض کیا کہ صحابہ میں واقعی اختلاف تھا، لیکن ابن عباس اس وقت تو چھوٹے تھے اور مجلس میں موجود بھی نہیں تھے، تو جو مجلس میں موجود تھے وہ پہاڑ علم تھے، پہاڑ معرفت تھے، یا کوئی ان کا باپ ہے یا باپ کی ہم عمر ہے، حضرت عمر جیسی شخصیت ہے، علی جیسا باب العلم ہے، اتنے بڑے بڑے کبار حضرات جب کہتے ہیں کہ حسبنا کتاب اللہ، تو پھر اس میں ابن عباس کی ایک جو جزوی رائے ہے تو اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا، جب اکثریت صحابہ کرام اس پر متفق رہے کہ ضرورت لکھوانے کی نہیں ہے، تو بس یہ ان کی ذاتی رائے ہے، ذاتی رائے کسی مسئلے میں کسی کا کسی سے اختلاف رائے ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ بات ہو گئی۔ آگے باب العلم والعزت باللیل، تو مانا چونکہ ایک حدیث میں یہ آیا کہ عشاء کی نماز سے پہلے نیند نہ کی جائے اور عشاء کی نماز کے بعد گفتگو کچہری نہ کی جائے، تو جس کو سمر بھی کہتے ہیں، یعنی رات کے قصہ کوئی سے روکا گیا۔ اس میں شبہ یہ ہو سکتا تھا کہ عشاء کے بعد یا آدھی رات یا 11-12 کی اس ٹائم میں کچھ حصے کے بعد یا سونے سے تھوڑا سا پہلے اگر کوئی آدمی علمی بات کرے یا تھوڑا سا واعظ کر لے تو شاید یہ بھی ممنوع ہوگا، تو امام نے کہا کہ نہ، بات یہ ہے کہ یہ جو منع ہے یہ عام گفتگو سے ہے، عشاء کے بعد اگر آپ اصلاحی بیان ہے، عشاء کے بعد اگر آپ تکرار کرتے ہیں یا عشاء کے بعد پہ وظیفہ پڑھنا ہے تو یا کوئی علمی بات کرنی ہے یا اپنے گھر والوں کو کوئی نصیحت کی بات کرنی ہے تو یہ ممنوع نہیں ہے، تو لہذا ترجمہ رکھا باب العلم والعزت باللیل۔ حدثنا صدقۃ قال اخبرنا ابن عیینۃ عن معمر عن الزہری عن ہند عن ام سلمۃ قال عمرو ویحییٰ ابن سعید عن الزہری۔ تو یہ گویا سمجھا کہ معمر کے 2 استاد ہیں اور ایک استاد نہ ابن سفیان بن عیینہ کے 2 استاد ہیں، ایک معمر ہے، دوسرا عمر اور یحییٰ بن سعید ہے، پھر تینوں کے استاد زہری ہیں، تو زہری مدار تحویل ہے، تینوں لائنیں آ کر کے پھر زہری میں ملتی ہیں۔ آیا سمجھ میں؟ کتاب دیکھا کریں، جب میں یہ اس طرح کی سند سمجھاؤں نا، کتاب دیکھا کریں تو آپ کو پھر ڈھنگ آئے گا سند کے سمجھنے کا۔ ان امرات ام سلمہ ازواج مطہرات میں سے ہیں،
اور اس کے نام کے بارے میں بھی کسی نے کہا کہ اس کا نام رملہ ہے. بہرحال مشہور تو ام سلمہ قالت استيقظ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ، اللہ کے نبی ایک رات جاگ پڑے. ذات لیلۃ میں ایک نحوی تحقیق ہے اور میں آپ کو سمجھا دوں اور یہ ذہن میں رکھیں، ہر جگہ کام یہ چیز آئے گی کہ ذات لیلۃ جیسے ذو مالن ہوتا ہے مال والا، ذات لیلۃ مانا رات والی، رات والی. تو رات والی کیا ہے؟ تو ذو مالن صفت بنتا ہے. ذو ذات جہاں بھی آئے کیا بنتا ہے؟ ہاں بس یہ ایک بات سمجھ لیں کہ یہ جو لفظ ہے ترکیب میں مفعول بھی بنے گا. بس سمجھ لو جہاں بھی آئے، کہیں بھی آئے، حدیث میں کہیں بھی یہ لفظ آئے تو کیا بنے گا؟ اور اس کا موصوف مقدر ہوتا ہے. اور وہ کیا ہوتا ہے؟ ہر جگہ ایک ہی ہے. وہ کیا ہے؟ مدتن ذات لیلتن. مدتن جیسے آپ کہیں گے جانی رجل ذو مالن، میرے پاس بندہ آیا جو مال والا تھا. تو یہاں یہ تو کہا گیا کہ رات والی، لیکن رات والی ہے کیا؟ تو چونکہ یہ لفظ عام استعمال ہوتا ہے لہذا اس کا جو ہے نا وہ عرب جو حضرات ہیں موصوف کا ذکر نہیں کرتے، لیکن موصوف کیا ہوتا ہے؟ مدتن. یعنی جاگ پڑے اللہ کے نبی ایک مدت میں جو مدت رات والی مدت تھی. فرمانے لگے سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے. ماذا انزل اللیلہ، کہ واہ سے معلوم ہے کہ آج رات بتایا گیا کہ آگے چل کر فتنے جو نازل ہوئے ہیں اور وہ فیصلے نازل ہوئے ہیں کہ فتنے ہوں گے. اور پھر دوسری بات مجھے یہ دکھائی گئی اور یہ بات اتری نازل ہوئی کہ خزانے اتارے گئے. خزانے رحمت کی بھی ہو سکتے ہیں، خزانے روم اور فارس کی بھی ہو سکتے ہیں، اشارہ فتوحات کی طرف بھی ہو سکتا ہے. پھر فرمایا اب یہ ہے کہ جب فتنے ہیں تو لہٰذا فتنوں کا جو ہے دفاعی مورچہ خدا کی بندگی اور تہجد، یہ خدا کے عذاب کا دفاعی مورچہ ہے. لہٰذا ایک ذو صواہب الحجری، 9 حجرے تھے. فرمایا کو ایسا بندہ ہو حجروں والیاں جو ہیں ان کو جگایا جائے. فرب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ بالآخرہ، کئی دنیا میں لباس پہننے والی ہوں گی، آخرت میں ننگی ہوں گی. تو اس کا ایک مقصد تو یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی لباس اگر ایسی پہنے کہ جو ہے جس میں سطر آدمی کا کھل جائے، تو یہ بھی کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ. مثلا عورت ہے یہاں اگر اس کے وہ اپنی بازو کر دے اور اس طریقے سے جو ہے شلوار بالکل جو ہے گھٹنوں تک اور اس طریقے سے سینہ ظاہر کر دے، پیٹھ ظاہر کر دے اور پہلو ظاہر کر دے، تو لباس اس قسم کی ہو کہ سطر کھلے تو یہ بھی اس میں داخل ہے. نمبر 2، سطر تو نہیں کھلتا لیکن لباس ایسی تنگ ہے، بدن پر یوں چسپاں ہے کہ پورے بدن کی عکاسی کرتا ہے اور پورے بدن کا اندازہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس کی بت باڈی جو ہے وہ اس طرح ہے. تو اس طرح